اور صحیح دین کو یعنی صحیح روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیلانے سے روکا کس نے؟ یہ موضوع آج نہیں کرتے لوگ ڈسکس، ڈر لگتا ہے لوگ۔ ایک اہم ترین موضوع عالم اسلام میں منع تدوین الحدیث، کہ حدیث کی نشر و اشاعت پر پابندی لگائی اسلام میں۔ اب جانتے ہیں کس نے لگائی؟ خلیفہ دوم نے لگائی تھی، کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں، کیونکہ ان کا نعرہ تھا حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا کافی۔ اشرف الانبیاء کے نظریات کو، حدیث یعنی ان کے نظریات، حدیث یعنی ان کی تعلیمات، حدیث یعنی قرآن میں مجمل ہے، قرآن میں مختصر ہے، تفصیل قرآن کس میں؟ حدیث میں۔ آج بھی بعض دفعہ لوگ گفتگو کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ قرآن سے ثابت کریں گے تو مانیں گے۔ جو یہ بات کرے کہ آپ قرآن سے ثابت کریں گے تو مانیں گے اور اس کے علاوہ نہیں مانیں گے، وہ منافق ہے، دشمن رسول اللہ ہے، کیونکہ دین قرآن نہیں ہے، یاد رکھیں۔ غلط کہتا ہے جو کہتا ہے، دین قرآن اور تعلیمات اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کون سی تعلیمات؟ جو کعب الاحبار یا ابو ہریرہ سے نہیں، وہ تعلیم کہ جو مولا امیر المؤمنین سے ملے، وہ تعلیم کہ جو امام حسن، امام حسین اور جناب سیدہ اور باقی ائمہ سے ملے، وہ تعلیم۔ ہمیشہ ہر سال ہم کوشش کرتے ہیں مومنین کے درمیان اور اس کے علاوہ جو غیر بھی ہیں شیعت کی ڈیفینیشن کو بیان کریں۔ عام طور پہ 50 قسم کی ڈیفینیشنز بیان کی جاتی ہیں، ایک چیز کی کئی ڈیفینیشنز ہو سکتی ہیں، لیکن جو ڈیفینیشن خود مجھے اچھی لگتی ہے اور اتفاق سے اس کو خود میں نے ڈسکس کیا، وہ یہ کہ اتنی بات واضح قرآن اور پہلے مرحلے میں کیا؟ تعلیمات رسول اللہ۔ لیکن تعلیمات رسول اللہ کس سے؟ تعلیمات رسول اللہ اہل بیت سے۔ لہذا ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن اور سنت رسول اللہ اور تعلیمات اہل بیت۔ لیکن اہل بیت وہ بتاتے ہیں کہ جو اشرف الانبیاء نے ان کو دیا۔ اب یہاں پر دقت کریں تو پتہ چلے گا کہ قرآن کو سمجھا لوگوں نے، ابو ہریرہ سے بھی سمجھا، کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ابو ہریرہ خود ایک یہودی خاندان سے تھے۔ کعب الاحبار کہ جو ایک یہودی راہب، جو یہودی حبر تھا یا یہودی رہبائے تھا، کہ وہی حضرت عمر خلیفہ دوم کہ جنہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ اور احادیث کی نشر و اشاعت پر پابندی لگائی، انہوں نے ہی اس کو یروشلم سے یا صنعاء سے، یمن سے بلا کر مدینے میں بٹھایا کہ تم دین بیان کرو، تم دین بیان کرو۔ ایک جانب نعرہ ہے حسبنا کتاب اللہ، دوسری جانب کعب الاحبار سے اور تمیم داری عیسائی سے، دونوں ایک عیسائیوں کا عالم ایک یہودیوں کا عالم، انہوں نے بظاہر اعلان کیا کہ ہم مسلمان ہو گئے، تو پھر ان سے کہا جا رہا ہے تم دین بیان کرو، تم مسجد نبوی میں بیٹھو، تم دین بیان کرو۔ یہ کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ اس پر دقت کریں کہ کیا ہے یہ، صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ اب اگر قرآن سمجھا جائے کعب الاحبار سے، تمیم داری سے، ابو ہریرہ سے، عبداللہ ابن عمر سے اور بہت سارے لوگوں سے، اور تعلیمات رسول اللہ لی جائے ان لوگوں سے، تو انسان مسلمان ہے۔ ہم پھر بھی سب کو مسلمان کہتے ہیں۔ اب اگر سوال کیا جائے کہ قرآن کو اگر سمجھ لیا جائے اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا جائے مولا امیر المؤمنین سے، تو انسان کافر ہو جاتا ہے۔ ان سے سمجھے قرآن کو اور تعلیمات رسول اللہ کو تو مسلمان ہے، مولا امیر المؤمنین سے اور اہل بیت سے لے تو انسان کافر ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھے کہ عالم اسلام میں کیا دھاندلی ہوئی ہے کہ شیعہ کافر ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ علی ابن ابی طالب سے دین لیا ہے، علی ابن ابی طالب سے قرآن سمجھا ہے، باقی اہل بیت سے قرآن سمجھا ہے، سنت رسول اللہ کو اہل بیت سے سمجھا ہے۔ بس جو ابو ہریرہ اور کعب الاحبار اور تمیم داری سے اور اس قسم کے لوگوں سے دین لیں وہ مسلمان ہیں، لیکن جو نفس رسول اللہ، جو باب مدینۃ العلم سے اسلام لے وہ کافر۔ بس شیعت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ شیعہ وہ ہیں کہ جنہوں نے بعد قتل رسول اللہ، بعد شہادت رسول اللہ، اہل بیت سے قرآن اور سنت رسول اللہ کو لیا، وہ شیعہ ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ ہم نہیں کہتے کسی کو کافر، ابو ہریرہ سے دین لیں، کعب الاحبار سے دین لیں، لیکن یہ کون سا ظلم ہے کہ آپ ان سے دین سمجھے مسلمان ہیں، ہم نفس رسول سے دین سمجھے کافر ہیں؟ یہ کون سا ظلم ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مولا امیر المومنین غلط نظریات کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، وہاں پر غلط نظریات کو لایا جا رہا تھا، اور ان غلط نظریات کو آج بھی علم حدیث میں اور تمام کتب اہل سنت میں ان تمام نظریات کو کہا جاتا ہے اسرائیلیات۔ اسرائیلیات کیا ہے جانتے ہیں ہم؟ تمام یہودی رہبائے کی تعلیمات، نہ کہ انبیاء کی تعلیمات، انبیاء بنی اسرائیل کی تعلیمات نہیں، منحرف رہبائے کی تعلیمات کہ جو کعب الاحبار، تمیم داری اور کس کے ذریعے سے؟ ابو ہریرہ کے ذریعے سے دین میں داخل ہوئی۔ ان تمام
تمام تعلیمات کو علم الحدیث میں کہا جاتا ہے کہ آپ جا کے بھی گوگل وغیرہ میں سرچ کریں یا علم الحدیث کو کتاب لیں یا کسی بھی مسلمان عالم دین سے جا کے سوال کریں اسرائیلیات کیا چیز ہے. تو اسرائیلیات امپورٹ کرنے والوں سے دین لیا جائے تو مسلمان ہے، اور نفس رسول اللہ سے، باب مدینۃ العلم سے، باب مدینۃ الحکمت سے اگر دین لیا جائے تو انسان کافر ہو جاتا ہے. یہ وہ پالیسی یا وہ نظریات ہیں جو اس زمانے کے منافقین نے پھیلائے تھے صحیح دین کے مقابلے کے لیے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد.